پتہ نہیں لوگ بھولے ہیں یا جان بوجھ کے بھولے بنتے ہیں۔ سوال گندم ہوتا ہے تو جواب چنا دیتے ہیں، جواب چنا ہو تو سوال گندم کا کر لیتے ہیں۔ مختلف ویڈیو لیکچرز میں نے وربلی دلائل کی شکل میں اور پریکٹیکلی عملاً کر کے دکھا کے عورت کی نماز کا طریقہ بھی مرد ہی کی نماز کی طرح بتایا، اور بالجملہ یہ بات بیان کی کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہی ٹپیکل تقلید جس سے لوگ ہٹ کر احادیث کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ بات پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں یا ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح یہ صرف نظر کرتے ہیں جب انہیں بات کی جاتی ہے کہ نماز کی حیت، نماز کا ادا کرنے کا طریقہ عورت اور مرد کا ایک ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، فرق ہے، لباس کا فرق ہے، پردے کا فرق ہے، جماعت کا فرق ہے، امامت کا فرق ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور سجدے کا طریقہ مختلف ضعیف، موضوع، متروک، منکر اور مرسل روایات کو بنیاد بنا کر اپنے لحاظ سے ایک پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیحین کی احادیث اور سیاہ ستہ کی احادیث سے عورت اور مرد کی نماز کا ایک ہی طریقہ ثابت ہے، اور ازواج مطہرات، صحابیات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے عورتوں کے لیے نماز کا کوئی الگ طریقہ منقول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو فرق بتایا جاتا ہے، جو فروق آتے ہیں، وہ نماز کے طریقے کے نہیں بلکہ نماز سے متعلقہ چیزوں کے حوالے سے آتے ہیں، تو خواہ مخواہ اس کو طریقے کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں کہ جی فرق ہے، اس چیز کا فرق۔ جو فرق بیان ہوئے ہیں وہ تو واضح معلوم ہے، اور جہاں طریقے میں فرق نہیں ہے اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے اور اس کی جگہ دوسرے فرق کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہی ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نماز کے طریقے کا جو تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ایک ہی ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جن علماء نے مرد اور عورت کے درمیان نماز کے طریقے میں فرق ذکر کیا ہے، مثلاً مرد کانوں تک اور عورتیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، حالت قیام میں مرد زیر ناف جبکہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، سجدے میں مرد رانوں سے پیٹ دور رکھیں جبکہ عورتیں رانوں سے پیٹ چپکا لیں، یہ فرق کسی بھی صحیح صریح حدیث میں مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر قیاس فاسد کی بنا پر ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب قرآن و سنت نے یہ فرق نہیں کیا تو کسی عالم کو یہ اختیار کہاں ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرے، پھر خواہ وہ بڑے سے بڑے امام کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ اور جہاں فرق ہے وہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں، جیسے لباس ہے، پردہ ہے، جماعت ہے اور امامت کا طریقہ کار ہے، عورت اور مرد کا مختلف ہے، یہاں فرق ہیں۔ یہ تمام مسائل نماز سے متعلقہ تو ہیں لیکن نماز نہیں ہے، نماز میں فرق نہیں ہے، طریقے میں فرق نہیں ہے۔ البتہ متعلقہ چیزوں میں فرق ہے، جیسے عورتوں کے لیے سر سے پاؤں تک اور مردوں کے لیے کندھوں سے ٹخنوں تک اپنے آپ کو ڈھانپنا لازم ہے، مرد امام صف سے نکل کر آگے کھڑا ہوگا، عورت امام صف میں ہی کھڑی ہوگی، اور وہ صرف عورتوں کی ہی جماعت کرا سکتی ہے، امام کے بھولنے پر مرد سبحان اللہ کہہ کر جبکہ عورتیں تالی بجا کر مطلع کریں گی۔ اگین پھر اس تالی بجانے کو عورت کی آواز پردے کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ وہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، یہ صرف نماز کے لیے ہے، تو جو حکم جس چیز کے لیے آیا ویسے من و ان قبول کریں، اپنی طرف سے تحریف و تعویل نہ کیا کریں۔ اور جہاں فرق کی بات ہے تو مرد کو کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے جبکہ عورت کو ایام حیض و نفاس میں معاف ہے، تو جو فروق ہیں وہ نماز سے متعلقہ مسائل میں ہیں نہ کہ طریقے میں۔ تو جو لوگ بھی خواہ کسی بھی فقہ فرقے سے ہوں عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں فرق کرتے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جس کا شریعت